وہ آفاقی حاجی کہلاتا ہے. جب وہ حج کرے گا تو یہاں سے عمرے کا احرام باندھتا ہے، کیونکہ عموماً تمتع کرتے ہیں. اور جو قارن بھی ہوتا ہے یہ بھی جا کر پہلے عمرہ کرتا ہے، لیکن وہ احرام پھر حج کا باندھتا ہے. وہ عمرہ کے بعد حج تک احرام نہیں کھولتا، پھر حج کے بعد اس کا احرام کھلتا ہے. تو قارن کا ثواب بھی دگنا ہے، اور بھی اس کے احکامات ہیں. میرا یہ مقصد حج کا طریقہ یا حج کے احکام بیان کرنا نہیں ہے، میں کچھ اور ہی بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو ہم سب کے لیے، بالخصوص جو زائرین مدینہ ہے، جو حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے بہت یہ اہم باتیں ہوں گی. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ بہترین زاد راہ یہ تقویٰ ہے. بہترین زاد سفر یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، نیکی ہے. اس کی طرف انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. تو اب وہ جیسے تمتع کرتے ہیں عموماً حاجی، تو یہاں سے جائیں گے تو پہلے عمرہ کریں گے، عمرے کے بعد احرام کھل جائے گا، پھر حج کا احرام یہ وہی باندھتے ہیں. تو حج اور عمرہ ملا کر کرو ایک ہی سفر میں، یعنی دونوں کر لو، کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرہ یہ دونوں غربت اور گناہوں کو یوں فنا کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے. اور حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے. اب حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے، حج مقبول کا ثواب جنت ہی. اب حج مبرور کیا، یہ حج مقبول کیا، یہ دو بیس ہیں. اور تیسری بات، کوئی گناہ نہ کیا، یعنی اس کی وضاحت آپ یوں سمجھیے کہ وہ حج جس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، جس کے بعد آدمی سچی توبہ کر لے اور نیکی میں مصروف عمل رہے، ایسے حج کی جزا سوائے جنت کے اور کیا ہوگی. آپ غور کیجیے کہ میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت نے بڑی پیاری صراحت کی ہے. یہاں پر انشاءاللہ ان کی عباراتیں بھی پڑھ کر سناؤں گا کہ حج مبرور کی ایک نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے. کیا فرق ہے؟ اب یہاں جیسے کہ آپ نے پہلے ایک حدیث پاک سنی کہ جب وہ واپس لوٹے تو گناہوں سے پاک ہو، یعنی گناہ سے بچے، نہ کو فحش بات کی، نہ کو گناہ کیا. رفث کا لفظ بھی آیا روایتوں میں. اب گناہوں سے بچ کر حج کرنا، گویا سمجھے کہ یہ ٹارگٹ ہے جو حج پہ جا رہے ہیں. یا کون ایسا مسلمان، کون ایسا عاشق ہوگا جو حج پہ جانے کی تمنا نہیں رکھتا ہوگا؟ حج پہ جائیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ چل ہوگا انشاءاللہ. حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. صلو علی الحبیب. میرے پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور حج پر جانے والے اسلامی بھائیوں اور حجنوں، گناہوں سے بچنا، حج پہ جائے، عمرے پہ جائے اور گناہوں سے بچے، یہ ایک موضوع ہے. حج مقبول پانے کے لیے، حج مبرور پانے کے لیے، کہ جو گناہوں سے بچ کر حج کرتا ہے، فحاشی سے بچ کر حج کرتا ہے، اس انداز سے حج کرتا ہے، وہ حج مقبول ہے. اور حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. پوری بحث ہے کہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کے معاف ہونے کی فضیلت پانے کے لیے، کہ میرے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں، میرے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں، وہ کیسا حج ہے، وہ کیسا انداز ہے. آئیے عاشق ماہ نبوت میرے آقا اعلی حضرت
امام اہل سنت اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. وہ کیسا حج، وہ کیا انداز ہے؟ چنانچہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے. فتاوی رضویہ شریف جلد 12 اس کے صفحہ نمبر 466 پر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو کچھ نقل کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہیں کی تھوڑی سی آسانی یا کچھ ایک دو جملوں میں تصرف کروں گا. میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب یہ ایک طرف صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی، مقبول حج، ان سب کا تصور باندھیں. اب میں ایسا حج کرنا ہے، اب ہمیں ایسا حج کرنا ہے، اب ایسا حج کرنا ہے نا. اب میرے آقا اعلیٰ حضرت کی یہ باتیں سنو. فرماتے اول حاجی کو پاک مال، پاک کمائی، پاک نیت سے حج کرے. مال پاک ہو، حرام مال نہ ہو، حلال مال ہو، حلال مال سے حج کرے. پاک کمائی ہو، پاک نیت سے حج کرے، نیت میں فساد نہ ہو. پھر فرمایا اور اس میں لڑائی جھگڑے اور عورتوں کے سامنے مرد اور عورتوں کے جو معاملات ہیں اور ہر قسم کے گناہ نافرمانی سے بچے. جھگڑے عورتوں کے سامنے جو مرد اور عورت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے تذکرے اور ہر قسم کے گناہ نافرمانی سے بچے. مثال کے طور پر اب یہی اعلیٰ حضرت کی عبارت یہاں تک ہے، آگے بھی ہے لیکن میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہاں وہ کون سے گناہ ہیں جن کے ہونے کا امکان موجود ہے. سب سے پہلا جس چیز کو غور کرنا ہے نا وہ خود اندرونی معاملہ ہے. ایک تو خارجی گناہ ہوتے ہیں، ایک ہے اندرونی گناہ. وہ ہیں حج کے احکامات کہ حاجی احرام باندھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ سر منڈا دوں گا، احرام باندھ لیا، یہ 2 پٹی کے چپل پہن لیے اور مطلب چلا. حج کے احکامات سیکھتا نہیں حاجی، اور ان میں اتنے احکامات ہیں جن کا تعلق وجوب سے ہے، واجبات سے ہے. یعنی لا علمی کی یہ انتہا ہے، انتہا کہوں گا میں اس کو، لا علمی کی، حاجیوں کی لا علمی کی انتہا، یہ انتہا ہے. اتنا سفر کر کے، دنیا کا سفر کر کے یہ مکے پہنچے، مکہ مکرمہ سے مینا پہنچے، مینا سے وہ دن آیا 9 ذی الحجہ کا کہ میں عرفات کے میدان میں جاؤں گا اور میں حاجی کہلاؤں گا. ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہیں اس دن بھی عرفات کے میدان میں آنا نصیب نہیں ہوتا. جی عرفات کے میدان کے قریب ہیں، سامنے عرفات کا میدان ہے، یہ سامنے عرفات کا میدان ہے. حاجی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میں عرفات کے میدان میں بیٹھا ہوں، جبکہ عرفات کا میدان نہیں. کیونکہ عرفات کے میدان تو سامنے بورڈ لگا ہوا تھا کہ عرفات اسٹارٹ ہیئر، عرفات یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد عرفات کا میدان شروع ہو رہا ہے اور یہ لوگ عرفات کے میدان کے بالکل اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے اس کو؟ رکن اعظم، 2 اہم رکن حج کے، وقوف عرفات اور طواف زیارہ، اور وہیں سے یہ غروب آفتاب بھی ہو گیا، باہر ہی بیٹھے رہے اور وہیں سے مزدلفہ کا سفر اختیار کر لیا کہ ان کو مزدلفہ بھی جلدی پہنچنا ہے. پیچھے پیچھے سے نکل گئے، پتہ نہیں غروب آفتاب کا بھی انتظار کرتے کہ نہیں کرتے. حج کے احکامات پر عمل نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک عبادت کے لیے، نماز ایک عبادت ہے، نماز فرض ہے، عبادت ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ میں تو لا علمی کی ایک مثال دے رہا ہوں، خالی حج ہی تک نہیں ہے. اکثر نمازی جو نمازی ہیں، مسلمانوں کی اکثر تو نمازی نہیں، اب جو نمازی ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جو نماز درست پڑھنا نہیں جانتے. ان کو نہ نماز کے فرائض کا علم ہے، نہ نماز کے واجبات کا علم ہے، نماز کے فسادات کا نہ اس کو علم ہے کہ نماز کس سے فاسد ہو جاتی ہے، نماز کس سے مطلب کہ ٹوٹ جاتی ہے، نماز کس سے واجب الادا ہو جاتی ہے. ان کو علم ہی نہیں ہے بیچاروں کو، ان کو نماز کی شرائط کا علم، ان کو طہارت کا علم نہیں ہے. انہوں نے ساری دنیا کی پڑھی، کتابیں پڑھی، یہ پڑھی، فن سیکھے، یہ سیکھا، وہ سیکھا، اور ایسے نامور مشہور لوگ پوچھو بھائی غسل کے فرض کتنے، بیچارے کو غسل کے فرض نہیں پتا. غسل کر لیتے، غسل کرتے فرض کتنے ہیں. اب اس سے فرض پوچھو، پھر اس سے احتیاطیں پوچھو تو اس کو آتی نہیں ہے. فرض کی روح پوچھو، کہے گا بدن پہ پانی ڈالنا یہ فرض ہے. کیسے پانی ڈالے گا؟
कहाँ कहाँ तक पानी खुद जाता है, कहाँ कहाँ तक पहुंचाना पड़ता है। जब पूछो तो हमारा मुंह